شریعت ہے کیا؟ شریعت نہیں ہے. بہت اہم بات ہے. یہ فقہ کی کتابوں کو ارون شوری نے جب ورلڈ آف فتواز کتاب لکھی، فتووں کی دنیا، ہاں، اس کا جواب ہم لوگوں کی جانب سے دیا گیا. میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، خیر وہ چھوٹی جگہ تھا. ہاں، شمس پیرزادہ صاحب نے اردو ٹائمز وغیرہ میں ایک لمبا مضمون لکھا کہ علماء کا فتویٰ شریعت نہیں ہے. تو ارون شوری کا جواب جن لوگوں نے نہیں دیا تھا، فتواز کی دنیا والے، انہوں نے شمس پیرزادہ کے سخت جواب لیا، نوٹس کیا یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے. حالانکہ شمس پیرزادہ کی بات صحیح تھی، شریعت کا دفاع کر رہے تھے. اور ارون شوری نے جس پر اٹیک کیا تھا وہ شریعت پر اٹیک تھا. اہل تقلید کو اس پر پیشانی پہ بل نہیں آیا. ارون شوری کو جواب نہیں دیا. اس نے سب فقہ کی کتابوں سے مسائل نقل کیے، مثالیں جو بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو طلاق، اور وہ گھر سے نکلی اور وہاں پہنچی تو طلاق پڑ جائے گی، ایسے پورا صفحہ کتاب میں بھرا ہے وہ اس فتوے. یہ جو مثالیں دی ہیں اب آپ کو سمجھائیں ان کو، تو وہ اسے فتووں کو قرآن و حدیث یا اسلام سمجھ رہے ہیں. ابھی وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ تو مثالیں ہیں، وہ شریعت نہیں ہے، وہ تعلیق اور شرط کی ایک مثال ہے، اس کو انہوں نے جہالت میں سمجھا. لیکن اس نے یہ تاثر دیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، فقہاء نے جو باتیں بیان کی ہیں، فتوے جو دیے جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اسلام ہے. شمس پیرزادہ نے اور ہم لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، شریعت جو ہے قرآن اور سنت ہے. فتویٰ جو دیا جاتا ہے یا علماء جو کہتے ہیں وہ یا تو شریعت قرآن و حدیث کے موافق ہوگی یا مخالف. اگر موافق ہے تو صحیح ہے، شریعت ہے، مخالف ہے تو قابل قبول نہیں ہے. کتنی سمپل اور سادہ بات ہے، اور مسلمان کہلانے والی ایک بہت بڑی قوم کو سمجھ ہی میں نہیں آتی بات. میں کہتا ہوں کہ سود حرام ہے، یہ میری بات ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود حرام ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے بے کو، لین دین کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا. اب میں نے جب قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تو اب آپ یہ نہیں بولو کہ مولانا آپ کی بات نہیں مانوں گا. آپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام شریعت ہے. تو جو اللہ نے کہا وہ شریعت ہے، اور جو میں نے کہا وہ شریعت کے موافق بھی ہو سکتی ہے، مخالف بھی. یہی مسلک ہے اہل حدیث کا. کتنی سمپل، سادہ، صاف ستھرا دین. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی علماء نے غلطیاں کی، ان کے اجتہادات میں فرق آیا تو ہماری مسلم قوم جو ہے جس کی طرف نسبت ہے، عقیدت ہے، اس کی صفائی میں لگ گئی، قرآن و حدیث کی بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط راستے کا غلط نتیجہ ہے. لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. یہ ابھی اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں مسلمان، خمیازہ. ابھی طلاق کا مسئلہ، حلالے کا مسئلہ، کتنا مذاق اڑایا گیا. حلالہ قرآن و حدیث میں حرام ہے، ملعون کام ہے، بالکل صاف بات، حلالہ مروجہ. لیکن آج تک غیر مسلموں کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑی جگہوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. خیر بات تھوڑی جو ہے علم کے سلسلے میں یہ میں نے تھوڑی وضاحت ہوئی. ابھی بھی حالانکہ باقی ہے بہت سے نقطے. جیسے یہ کہا کہ بھئی ایک عام آدمی کیسے پوچھے گا، تو عالم سے پوچھے گا. مختصراً کون سا عالم؟ جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو سنا، جیسے تقلید والے کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کی بات ماننا. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اگر ایک فرض کیجئے کہ ایک عالم کے پاس، میں ایک عالم کے پاس گیا، سوال پوچھا، ان سے پوچھنے کے بعد ایک دوسرے عالم سے پوچھا، دونوں کے جواب میں فرق ہے. صحابہ میں ایسی مثالیں ملے گی. احرام کی حالت میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کیا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ایک ہی سوال کئی علماء سے پوچھے. اب دونوں میں جب اختلاف ہوا، دو سے پوچھا تو تیسرے کے پاس گئے. عام آدمی کر سکتا ہے، اور 3-4 لوگوں کے باتیں سننے کے بعد، دلائل جاننے کے یا سننے کے بعد اسے سیٹسفیکشن مل سکتا ہے. وہ یہ جان سکتا ہے اختلاف ہے، اگر گنجائش ہے تو گنجائش بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، اور نہیں ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے گا. یہ مشکل کام نہیں ہے، اور ایسا ہر مسئلے میں نہیں ہوتا. کچھ مسئلوں میں ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح ہیں، ہم لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا بلا وجہ. اب جیسے یہ حلالہ مسلک کی پہچان بنا دی گئی، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، بلا وجہ بنا دیا گیا اختلافی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم سے سوال کرے گا جاہل آدمی،
اور قرآن و حدیث کو جاننے والا عالم، اور اس سے پوچھے گا، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی کچھ علماء قدیم علماء نے لکھا، کہ اس سے یہ کہے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا قرآن و حدیث کے دلائل سے مجھ کو جواب دیجئے۔ ہمارے یہاں فتویٰ اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اہل تقلید کے یہاں اس طرح پوچھنا غلط ہے اصولاً، کیونکہ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس نہیں۔ یہ لوگ بحث کرتے ہیں اہل حدیث سے کہ اہل حدیث اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں، سب مانتے ہیں اہل حدیث، آپ کو پتہ نہیں ہے، مسلک کو جانے نہیں اور رد کرنا شروع کر دیا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہی بات دہراتے ہیں، جبکہ لاکھوں جواب آ چکا ہوگا، اور ہمارا یہ کہ کھلی کتاب کی طرح معاملات ہیں۔ تو قرآن حدیث کو جب مانتے ہیں تو قرآن حدیث میں اجماع ہے، قیاس ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، اصولوں کے تحت مانتے ہیں، آپ کی طرح نہیں کہ جب آپ کے مسلک کے خلاف ہو تو اجماع اور قیاس تو دور کی بات، قرآن حدیث کی بھی تعویل اور تنسیخ کر دیتے ہیں۔ یہ کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، دین کو جو کھلواڑ اور گھورک دندہ بنایا اور اس کی بنیاد پر نفرت ہے، اختلاف ہے، بغض ہے، اور نہ جانے کیا کیا گمراہیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، صحیح باتیں واضح ہونے کے باوجود ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں نے بتایا تھا رضوی صاحب کا، عظیم الدین رضوی صاحب کا پچھلے درس میں تذکرہ نکلا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھاتا تھا تو سوچتا تھا، میرے دل میں یہ خیال آتا تھا بار بار کہ ہم عشق رسول اور محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن جب احادیث پڑھتے ہیں، کوئی آتی ہے ذکر، تو اس کی تعویل کرتے ہیں اپنے مسلک کی تائید میں، اپنے امام اور اپنے مسلک اور موقف کی تائید میں، ہم اس کو حدیث کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، وہ یہ معنی ہے، اور اس کے سامنے دوسری حدیث ہے، صحیح کے مقابلے میں ضعیف لا رہے ہیں اور تعویلات کر رہے ہیں۔ تو کہا دل میں یہ بات آتی تھی کہ رسول کی محبت تو رسول کی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسروں کی بات کو ہم تائید کرتے ہیں، رسول کی بات کی تعویل کر رہے ہیں، تو یہ تو رسول کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص جو اس وقت بریلوی تھے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی۔ ہاں ہیں، ابھی زندہ ہیں، انشاءاللہ موقع رہا، جماعت کا مشورہ ہوا تو ان کو انشاءاللہ بلایا جائے گا۔ جنک پور نیپال کے رہنے والے ہیں، ہندوستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ خیر، تو کہا کہ ایک شخص جو ہے تو یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ توحید سے لا علم تھا، اور اس سلسلے میں میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بیان کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دقیق مسئلہ توحید کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو موقوف کر کے دل میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس وقت اللہ کے پاس جو صحیح ہے میں وہی مانتا ہوں، اور اقرب فرصہ میں جلد از جلد وہ کسی عالم سے رجوع کر کے اس مسئلے میں صحیح بات کو معلوم کر کے اس کو قبول کرے گا، اس لیے کہ عقیدے یا توحید کے معاملے میں بقول امام حنیفہ رحمہ اللہ جہالت نہیں چلے گی، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے۔ توحید پر کو اختیار کرنا جب لازم ہے تو بندے کے لیے اپنی صلاحیت، طاقت اور